کہ ام ہانی جن کے گھر میں حضور کو معراج ہوا تھا، جب حضور وہاں سے رخصت ہونے لگے تو انہوں نے کہا کہ آپ یہ بات قریش مکہ کو نہ بتائیے گا، وہ آپ کا مذاق اڑائیں گے۔ اور حضور علیہ السلام کا ایک روایت میں کہ انہوں نے دامن پکڑ لیا تو حضور نے دامن چھڑایا، انہوں نے اپنی لونڈی نبعہ کو بھیجا، کہا جا کے دیکھو کہ یہ کیا کہتے ہیں اور لوگوں کا رد عمل کیا ہوتا ہے۔ اور پھر میرے اور آپ کے آقا و مولا حجر اسود اور باب کعبہ کے درمیان کھڑے ہو کر کے یہ بات سناتے ہیں لوگوں کو، اور قریش مکہ اس کا انکار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ اور پھر وہ کہتے ہیں کہ اچھا ہم یہ جانتے ہیں کہ آپ اس سے قبل مسجد اقصیٰ کو نہیں دیکھا اور آپ مسجد اقصیٰ میں جانے کی بات کرتے ہیں، تو آپ ہمیں مسجد اقصیٰ کے نقشے کے بارے میں بتا سکتے ہیں؟ تو حضور علیہ السلام فرماتے ہیں ہاں پوچھو، میں جب دیکھ کے آیا ہوں تو میں ایک ایک چیز بتاؤں گا۔ تو انہوں نے وہ چیزیں پوچھنا شروع کر دی جو عادتاً آدمی دیکھنے کا مزاج نہیں رکھتا۔ اس کی کھڑکیاں کتنی تھیں، اس کے شہتیر کتنے تھے، اس کے بالے کتنے تھے، اس کے دروازے کتنے تھے، دروازوں میں میخیں کتنی لگی تھیں۔ اب عمومی طور پہ آپ اپنے گھر کے بارے میں بھی یہ معلومات نہیں دے سکتے کہ وہاں کتنے پنکھے ٹوٹل لگے ہیں، کتنے بلب لگے ہیں، کتنے قبضے اور کیل لگے ہوئے، جبکہ آپ وہاں 20 25 30 سال سے بھی رہ رہے ہوں تو آپ اس کے بارے میں یہ نہیں بتا سکتے۔ عادتاً انسان ان چیزوں کو گن کے یاد رکھنے کا مزاج نہیں رکھتا۔ تو انہوں نے مسجد اقصیٰ کے بارے میں وہ سوال شروع کر دیے جو عادتاً انسان دیکھتا نہیں، یاد نہیں رکھتا، ازبر نہیں کرتا۔ حضور فرماتے ہیں کہ میں ایک لمحے کے لیے تو پریشان ہوا، لیکن پھر میرے رب نے میرے لیے مسجد اقصیٰ کو یوں کر دیا جس طرح میرے چچا ابو طالب کا گھر ہوتا ہے، اور میں دیکھتا جاتا تھا اور انہیں بتاتا چلا جاتا تھا۔ تو کہنے لگے بہرحال نقشہ بیان کرنے میں تو آپ بڑے ماہر نکلے، چونکہ آپ نے یہ اعلان کرنا تھا اس لیے پہلے سے کوئی ماہر شخص بھیج کے ساری تفصیلات منگوائی ہیں، انہیں ازبر کیا ہے، اور ہمارے پوچھنے پر آپ نے بتا دیا۔ حضور نے فرمایا یہ تمہارا مطالبہ تھا کہ اگر میں اس کے بارے میں کچھ بتا دوں تو میری بات کی تصدیق کرو گے، لیکن اب تم نے یہ بات گھڑ لی۔ تو یہ اگر بات خواب کی ہوتی تو یہ سب کچھ نہ ہوتا۔ تو یہ سب کچھ اس لیے ہوا کہ حضور نے جاگتے ہوئے یہ منظر دیکھنے کی بات کہی تھی۔ خواب میں تو آپ بھی بہت کچھ دیکھ لیتے ہیں، میں بھی بہت کچھ دیکھتا ہوں، اور ہم جب بیان کرتے ہیں تو کوئی انکار بھی نہیں کرتا۔ تو حضور علیہ السلام نے اگر مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ جانے کی بات کی تھی اور پھر اس سے آگے جانے کی کہانی سنائی تھی، تو اگر یہ خواب کی کہانی تھی تو اس پہ انکار کیوں ہوا؟ تو یہ حضور نے جاگتے ہوئے جانے کا کہا تھا۔ تو جسم اور روح کے ساتھ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے معراج کیا۔